خوش آمدید ناظرین، ہم پیس ڈائلاگ سیریز کے اس سیشن میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے آج جو ہمارا یہ سلسلہ ہے یہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ایک ڈسکورس ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ ایک سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کروا رہی ہے، اور اس کی بہت سی جہتیں ہیں، جس سے اس کا مقصد جو ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ مدرسہ میں اور کنونشنل سکولز میں ایک جیسا کوئی توازن قائم کیا جا سکے، جس میں دونوں کو کرٹیکل تھنکنگ اور اپرچونٹیز ایکول لیول پر ملیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر مختلف زاویوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے عرفان شہزاد صاحب کو۔ عرفان شہزاد صاحب ایک ریلیجس اسکالر ہیں، اور وہ ایک ریسرچ فیلو ہیں المورد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ ایک نمز یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں۔ ویری وارم ویلکم عرفان شہزاد صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا کرم۔ الحمدللہ۔ سر، سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر آپ کو ہم نے آج دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمیں یو لیٹ اس نو اباؤٹ یور انسائٹس۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، اس کا بنیادی مقصد جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مدرسز میں اور کنونشنل سکولز میں پڑھنے والے طالب علموں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن دونوں کو ملے، اور مدرسہ والوں کو بھی اسی قسم کی ایجوکیشن ملے جیسی کنونشنل سکولز میں ملتی ہے، اور کنونشنل سکولز میں جو نچلے درجے کے سکولز ہیں ان کو بھی کانٹینٹ آف ایجوکیشن ویسا ملے جو کہ ایک کوالٹی کانٹینٹ ہے۔ اس سب کو حکومت ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کر رہی ہے، اور اتھارٹیز نے ایک پروگرام دیا ہے جس کے ذریعے سے اب ایک ہی قسم کا لگتا ہے کہ سب کو ایک ہی طرح کی چیزیں پڑھائی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ کچھ آپ کے انسائٹس جاننا چاہیں گے۔ تو میں آپ کو سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے تو اپنا ایک جنرل اوور ویو ہمیں دیجئے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم ایکچولی ہے کیا، اور آپ کی نظر میں اس کی کیا اپروچ جو ہے گورنمنٹ کی وہ کس زاویے سے ہے اور کس طرح ہونی چاہیے۔ جی اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس نقطہ نظر سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سنگل کریکولم جو بنا رہے ہیں یہ ایک لحاظ سے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہمارے ہاں وہ کانسیپٹ کچھ خلط ملط ہو گیا ہے۔ مدرسے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو مدارس جو ہیں وہ اختصاصی تعلیم کا ادارہ ہے، اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے کہ وہ دین کی ایک تعلیم دی جائے گی۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو غیر ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھے ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک خاص ایک بچہ ہے، وہ نہ جانے وہ ایک میتھمیٹیشین کے طور پر خدا نے اسے پیدا کیا ہے، یا وہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا تھا، اچھا آرکیٹیکٹ بن سکتا تھا، اس کو آپ نے بغیر اس کا ایپٹیٹیوڈ جانے مدرسے میں ڈال دیا ہے، اور وہ اختصاصی تعلیم ہے، اس نے اب دین کا عالم بننا ہے، چاہے اس میں وہ ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ ایک ایسا یعنی کہ جن بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے ان کے لیے ایسا لازم کر دیا جائے کہ ایٹ لیسٹ 12 سال کی بہت براڈ بیسڈ ایجوکیشن انہیں حاصل ہو، جس میں لینگویجز ہوتی ہیں، اسکلز ہوتی ہیں، سوشل سائنسز کی انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر سائنسز کی کچھ انٹروڈکٹری بکس ہوتی ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ تو وہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن تو لازمی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے وہ کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو وہ اب اس نے سائنس کی طرف جانا ہے، آرٹس کی طرف جانا ہے، سوشل سائنس کی طرف جانا ہے، یا اس نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو وہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن کے بعد ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے تو ایک سنگل کریکولم جو یہ بنا رہے ہیں
وہ ایک مستحسن قدم ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے یہ کمپلسری کر دیا جائے کہ وہ اس میں سے گزریں پہلے اور پھر اپنے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی راہ اپنائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس لحاظ سے تو یہ درست اور مستحسن قدم ہو سکتا ہے. اس کو آگے تک آنے کی ضرورت ہے. جی، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک مستحسن قدم ہو سکتا ہے، اگر آپ ہمیں کچھ اس طرح سے متعارف کرانا چاہیں کہ مدرسہ سسٹم پاکستان 1947 میں جب پاکستان بنا تو مدرسہ سسٹم کن کن مراحل سے کس مرحلے پر اس وقت موجود تھا، خاص کر مدرسہ سسٹم کا جو ایجوکیشن ہے، چونکہ اس کے لیے یہ ایک ایفرٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے سنگل نیشنل کریکولم کی، تو وہ اس وقت اس کے کیا حالات تھے اور کن کن یہ سٹیجز سے یا مرحلوں سے گزر کے آج جہاں تک یہ آیا ہوا ہے مدرسہ سسٹم کس طرح سے ایوالو ہوا ہے، اور اب جہاں پہ کھڑا ہے تو اس میں ابھی بھی جو ایک مطلب ڈفرینس ہے ود دی کنونشنل سسٹم وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کے کیا ایکچولی ان بلٹس کیا تھے جب یہ بنا تھا اور کن مرحلوں سے گزرا ہے؟ جب یہ ایکچولی بنا تھا 18 سینچری میں اورنگزیب عالمگیر نے جب اس کو سرپرستی کی تھی اس کے بنانے والوں کے لیے، تو اس وقت سے یہ جو تھا اس کا یہ مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ ایک بڑا وسیع اور ملٹی کیا کہنا چاہیے ڈائمینشنل قسم کا یہ ایک نصاب تھا جس کے اندر دینی علوم بھی تھے، قرآن حدیث فقہ وغیرہ بھی. حدیث تو بہت کم تھی لیکن قرآن تھا اور منطق تھی، فلسفہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اندر اس زمانے کی فزکس بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی، فلکیات بھی تھی، یہ ساری چیزیں بھی اس زمانے میں تھیں اس کے اندر. لیکن جب 1857 کے بعد مدارس کے اوپر ایک طرح سے جب برٹش گورنمنٹ کا وہ سرپرستی اٹھا لی گئی اور مدارس کو بے یار مددگار چھوڑ دیا گیا، اس طرح سے جو مدارس نہیں کہنا چاہیے کہ اس زمانے کا جو بھی تعلیمی نظام تھا اور اپنا ایک نظام وہ جب لے کے آئے تھے، تو اس کے بعد پھر علماء میں ایک دفاعی نفسیات پیدا ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ چونکہ سائنس اور ان چیزوں کے علوم تو اب برٹش گورنمنٹ نے اپنا لی ہیں کہ وہ یہ چیزیں مہیا کرے گی، تو ہم پھر اس دین کی جو علوم ہیں ان کو بچا لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے پھر جو مدارس کھولے اس میں پھر انہوں نے باقی سائنسی علوم کو نکال دیا جو پرانے زمانے کی وہ طریقے سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے اس کو نکال کے تو صرف دینی تعلیم اور دینی علوم، قرآن حدیث فقہ اصول حدیث وغیرہ کے علوم کو جو ہے وہ اسی تک محدود ہو گئے. یہاں سے پھر وہ جو تھا وہ تضاد ہوا تھا، یہاں سے وہ یعنی 47 میں اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ چکا ہوں کہ 47 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت دینی مدارس جو تھے وہ محض دینی تعلیم پر کمپلیٹلی فوکس کر چکے تھے اور جو کنونشنل ایجوکیشن تھی وہ پڑھائی نہیں جا رہی تھی، اس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. نہیں پڑھائی جاتی تھی جی، اور وہ سارے کا سارا ذمہ لے لیا تھا اسکول اور اسکولز نے، اور یہاں پہ صرف دینی تعلیم پڑھائی جا رہی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے علماء یہ مطالبہ کرتے رہے کہ درس نظامی کو ریفارم کیا جائے، اس میں مختلف چیزیں انٹروڈیوس کرائی جائیں، لیکن عام طور پر اس سے ڈسکریج کیا گیا. اسے درس نظامی پر مدارس کے خود مختاری پر لا سمجھا جاتا رہا کہ کیونکہ ایک دفاعی نفسیات ان کے ہاں بہت زیادہ مضبوط تھی. یہ کسی بھی ریفارم کو یہاں پر ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کچھ سازش ہے ہمارے خلاف، اور اس بنا پہ انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا. اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہیں. ان میں سے کچھ تبدیلیاں یہ ہوئیں کہ زبان و ادب میں کچھ جدید عربی ادب کی کچھ کتابیں انہوں نے لینا منظور کیں. اب جا کے انہوں نے جدید معیشت کے مضامین پڑھانے شروع کر دیے، اسپیشلی جب سے مولانا تقی عثمانی صاحب نے معیشت کے میدان میں کام کیا تو ان کے اثر سے جو ہے وہ مدارس نے جدید معیشت کا مضمون بھی اپنے نصاب میں شامل کیا. اب جا کر وہ میٹرک تک کی تعلیم کو جو ہیں وہ اس میں انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے، جس میں وہ میٹرک بھی مدارس کے ماحول میں مدارس کے نظام میں بچوں کو الگ سے کرا دیتے ہیں بغیر درس نظامی کا نصاب کم کیے. یعنی وہ بچے کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ میٹرک بھی ساتھ میں وہ اس کو کرتا ہے.
تو اس طرح سے وہ اچھا. پھر ایک طرح سے بہت زیادہ برڈن بھی بچے کے اوپر پڑ جاتا ہے. So اور they are یہ بھی نظر میں آیا کہ وہ اتنی کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے پاتے میٹرک کی بھی, اور عام طور پر بچے جو ہوتے ہیں وہ میٹرک کر بھی لیں تو وہ کوئی خاص قابلیت پیدا نہیں کر پاتے ان میٹرک کے جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں اس میں, اور سائنس کے مضامین تو پڑھائی نہیں جاتے. اچھا, سائنس ابھی اس کا مطلب مدارس میں پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے؟ جی, اس میں بھی وہ سوشل سائنسز اور آرٹس کے مضامین انہیں لینے پڑتے ہیں. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سر یہ بتائیے عرفان صاحب کہ جو اس وقت پاکستان میں مدارس کا نظام موجود ہے, اس کے اندر یہی مدارس کا نظام انڈیا میں بھی ہے, سری لنکا میں بھی ہے, اور غالباً ٹرکی اور ملیشیا میں بھی ہے, کیا یا ساؤتھ افریقہ میں بھی غالباً موجود ہے. تو کیا یہ ان سے مختلف, ساؤتھ افریقہ I'm not sure, بٹ ان تین ممالک میں, ٹرکی میں یا باہر پاکستان سے جو مدرسہ نظام جو چلتا ہے وہ کیا پاکستان کا بھی وہی ہے؟ کیا پاکستان بھی ویسے ہی مدارس کو چلا رہے ہیں یا یہ مختلف ہے؟ نہیں جی, ان کا یہ اسپیسیفک ہے, ہندوستان اسپیسیفک ہے, یعنی انڈیا سب کانٹیننٹ, ہندوستان سے مراد سب کانٹیننٹ, یہ جی سب ٹھیک ہے, کانٹیننٹ اسپیسیفک بر ہے. صغیر. جی, بر صغیر کا یہ اسپیسیفک ہے. باقی جو دنیا میں ہیں ان کے اپنے اپنے نظام ہیں. میں زیادہ تو نہیں جانتا باقی ممالک میں کس قسم کے نصابات پڑھائے جاتے ہیں, لیکن اتنا بہرحال اندازہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر مصر وغیرہ میں جو ہوتا ہے, سعودی عرب وغیرہ میں جو ہوتا ہے, وہ کافی زیادہ مختلف ہوتا ہے اس سے انیشیل سٹیجز پر. کچھ کتابیں بنیادی ان کی مشترک ہوتی ہیں, حدیث کی کتابیں, بخاری, مسلم, موطا, اس قسم کی کتابیں, یا جو تفسیر وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ اس میں کچھ اشتراک ہے, لیکن باقی جو ہے اس میں کافی فرق ہے. تو میں اس پہ چونکہ تفصیلی کمنٹ تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں سارے ان کے وہ نظام میں نے دیکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو بچے درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں عام طور پر وہ انٹرنیشنل معاملات میں قوانین جو ملک میں ملکی قوانین ہیں اس کے بارے میں, شہریت سیوکس وغیرہ ہے, اس کے بارے میں بالکل نابلد, ان اویئر ہوتے ہیں, بالکل نہیں پتا ہوتا ہمیں کہ وہ یہ سارا مسائل کیا ہے. فقہ جو وہ قدیم ایک فقہ یعنی قانون جو ہوتا ہے وہ ایک قدیم فریم ورک میں پڑھتے ہیں, اور دنیا میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں اس لحاظ سے اس کا بھی انہیں بالکل کوئی علم نہیں ہوتا. تو لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ باہر کے جو ہیں ملیشیا کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنے ملکی قوانین, بین الاقوامی قوانین, ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اویئر ہمیں نظر آئے ہیں. اچھا, آپ نے یہاں ذکر کیا کہ یعنی وہ ایک طرح سے دور حاضر کے علوم سے خاصی حد تک ناواقف ہوتے ہیں, اور معاملات جیسے زندگی کے چلتے ہیں, اور آکیوپیشنلی اگر انہیں روزگار کی تلاش میں پھر ظاہر ہے وہ مواقع بھی نہیں مل ہوں گے جو کہ ایک کنونشنل اسکول سے پڑھے ہوئے بچے کے ان کے مقابلے میں جو حاصل کر لیتا ہے, تو ظاہر ہے انہیں پھر روزگار کے بھی مسائل پیش آتے ہوں گے اس کانٹیکسٹ میں. جی ہاں, روزگار کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں انہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے خاص تعلیم حاصل, مثال کے طور پر ڈاکٹر نے اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ کلینک ہی کھولے گا یا کسی ہاسپٹل میں جاب ہی تو کرے گا نا. اس تو یا تو اپنا کاروبار کرے گا, وہ اس کی پھر اپنی اسکل ہے, اپنی قابلیت ہے. اگر اس نے پروفیشنلی کچھ کرنا ہے تو وہ میڈیکل کا ہے, تو اسٹوڈنٹ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ رہا ہے تو اب اس نے میڈیکل ہی کے شعبے کو اپنے پروفیشن کے طور پر اختیار کرنا ہے, تو یہی اس کی مجبوری ہے. ایسے ہی مدارس کے جو فضلا ہوتے ہیں, جو فارغ ہوتے ہیں وہاں سے, تو ان کے پاس یہی قرآن اور حدیث ہی کی تعلیم ہوتی, اور یہ اتنی بڑی تعداد میں پروڈیوس ہوتے ہیں کیونکہ پلاننگ تو ہمارے ہاں ایجوکیشن پلاننگ تو ہے نہیں کہ جس میں ہم بتا سکیں کہ ہمیں اتنے افراد چاہیے اس شعبے میں اور اتنے افراد چاہیے اس شعبے میں, ایسی کوئی پلاننگ تو ہے نہیں. تو اس بنا پر کیا ہے کہ وہ بے حساب طریقے سے وہ فضلہ جو ہیں وہ ہر سال فاضل ہوتے ہیں. یعنی آپ کا
आपके कहने का मतलब ये है कि जो उलमा जितने ज़्यादा बच्चे वो पढ़ कर फारिग तहसील होते हैं उनके लिए गालिबन उतनों की ज़रूरत नहीं है, या उतनों को ज़ाहिर ऑक्यूपेशनल या सैलरी जॉब या वो जो इल्म वो हासिल कर रहे हैं उसकी खपत इतनी नहीं है। जी बिल्कुल, खपत बिल्कुल उतनी नहीं होती, और जिसकी वजह से इन्हें इनकी खपत कहाँ होगी, या कोई मदरसा इनको हायर कर ले या स्कूल कोई जिसमें कोई रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाने के लिए इन्हें हायर करे। इस किस्म की कितनी ज़्यादा वो कंजप्शन हो सकती है उनकी, तो इतनी कंजप्शन इनकी होती कोई नहीं, जिसकी वजह से फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो मदरसा खोलते हैं, और फिर एक बेहंगम तरीके से ये इनका तरीका चलता है। तो काफ़ी इनको माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसको फिर ये कनात और तवक्कुल की तालीम देकर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बड़ी Okay. प्रॉब्लम के लिए जी बहुत इन्हें प्रॉब्लम के लिए सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी की वजह से नफ्सियाती मसाइल और बहुत कुछ इन्हें देखना पड़ता है जिंदगी में। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये फिर एक मुश्किल और तल्ख हक़ाइक़ का जब सामना करते हैं ज़िंदगी के, तो फिर उसमें इनको वो चैलेंजेस ज़्यादा मतलब हार्ड फेस चैलेंजेस कन्वेंशनल स्कूल के बच्चों के मुकाबले में और लोगों के मुकाबले में करने पड़ते हैं। कुछ यही वजह बनती सर है कि मैं माजरत चाहूँगा, कुछ यही जी वजह बिल्कुल बनती प्लीज। है कि फिर इनको कुछ और ताकतें भी हायर कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये फिर मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल भी होते हैं। हमने ये भी देखा है, कभी इन्हें जिहाद अफगानिस्तान के नाम पर इन्हें इस्तेमाल किया गया, बहुत बड़ी मैन पावर है इनके पास, तो वो फिर इन चीज़ों में भी इनको खूब इस्तेमाल किया जाता है। सर माशाल्लाह पाकिस्तान को बने हुए इंडिपेंडेंस और ये जो एक्सेशन है 1947 में टुक प्लेस, आज हम तकरीबन 7 डेकेड्स अहेड, 70-72 सालों से ऊपर हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो मदारिस के लिए कभी कोई किसी गवर्नमेंट ने या कोई रिफॉर्म करने की कोशिश की, या ये पता करने की कि ये मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये एक जो दौरे हाजिर के चैलेंजेस हैं उनको साथ, जिस तरह दूसरे ममालिक में आप बता रहे हैं कि मलेशिया में या वहाँ पर वो लोग अपने सिविक एजुकेशन से अवेयर हैं, वो अपने जॉब स्किल्स से ज़्यादा वो कैलकुलेटेड हैं, अवेयर हैं और उनको दी जा रही हैं। तो क्या हमारे यहाँ पर ऐसी कभी कोई एफर्ट हुई पिछले 70-72 सालों में कि मदरसास को रिफॉर्म किया जाए और उनको भी ये एजुकेशनली मेन स्ट्रीम धारे में लाया जाए, ताकि वो इल्म भी हासिल करें, मजहबी ना उलमा भी बने, रिसर्चर्स भी बने इस्लामिक, और जॉब्स भी एज गुड एज एनीवन एल्स दे गेट, यू नो? जी, जब से एक तकरीबन हर दौर में ये आवाज़ें उठती रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कई दफ़ा इस पे एफर्ट भी की गई है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म और मौसर एफर्ट नहीं की। जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जब इसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, तो रिफॉर्म लाने की बजाय इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जो थी वो पैदा कर गई थी। इससे इन्हें और भी कॉन्फिडेंस हो गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसके बाद आगे जाके मदरसा बोर्ड बनाया था अभी कुछ अर्सा पहले, गालिबन मुशर्रफ साहब के दौर में बना था। वो तासीम साहब उसके चेयरमैन भी थे, बड़ा अर्सा रहे। तो मदरसा बोर्ड एक बनाया गया था, जिसके ज़रिए से रिफॉर्म और इंट्रोड्यूस कराना और इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई थी। इस तरह की और भी एफर्ट्स होती रही हैं, लेकिन ये किसी भी ऐसी एफर्ट को मदारिस मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं जो उन्हें मेन स्ट्रीम में ले आए या हुकूमत के ज़ेर असर ले आए। इससे वो हमेशा रिजेक्ट करते हैं, इसे अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी के ऊपर हमला समझते हैं, और उन्हें एतमाद नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर इस मामले में। इस बिना पर वो इस किस्म की तमाम रिफॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं। चले, तो ये यानी उनका एक अपना व्यू पॉइंट है, वो इससे एग्री नहीं रहे आज तक तारीखी तौर पर। तो ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, आप इस पे कुछ हमें थोड़ा सा एनलाइटन कीजिएगा कि क्या इसमें ये जो 5 मदारिस के बोर्ड्स हैं, इनका इसके मुतालिक क्या अब ये मान गए हैं कि ये सारी चीजें, ये सब्जेक्ट्स जो हैं, इनको ये सब लोग इनकैलकुलेट करेंगे अपने सिस्टम्स के अंदर, या जिस तरह दिया जा रहा है उस तरह ही इस पर अमल होगा, जी, और अब ये तक कितना इफेक्टिव है?
جی اب جو خود تک کیا کی ہے؟ جو میں نے جو اب تک کی میری معلومات ہے ابھی تک تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں. جی چونکہ ہمیں جی بالکل. اچھا اب ایکسیپٹ نہیں کر جی رہے ہیں جی وہ لوگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ایکسیپٹ اس نہیں کو کر اس رہے ہیں؟ طرح سے ایز اٹ از جی نہیں کر رہے ہیں، ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے پر اس کو تیار نظر نہیں ابھی تک آ رہے مجھے. اور اس کے وہ مزاحمت ضرور کریں گے اور اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل بھی طے کریں گے. لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کی یہ ایفرٹ کامیاب ہوگی، کیونکہ اس بارے میں یہ بہت ایڈمنٹ ہیں، بہت مضبوط ہیں اور بہت ریجڈ ہیں. یہ اس تبدیلی کو میرا نہیں خیال کہ ابھی ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں ہیں. سو اس غیر اعتمادی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ اگر آپ ہمیں اس پہ کچھ بتا سکیں. جی ان کے نظر میں جو گورنمنٹس ہیں ہماری وہ مکمل طور پر جیسے وہ اسپانچ مسلمس ہوتے ہیں نا، اسلامی ذہن رکھنے والے، جو مدارس کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، ان کی نظر میں جو اسلامی ذہن رکھنے والے، مطلب جیسے ان کے اپنے علماء اور بڑے ان کے مرشد اور ان کے جو ہوتے ہیں جو بڑے ان کے علماء ہوتے ہیں وہ ان کا سٹینڈرڈ ہوتے ہیں. تو قسم کے اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ان کو حکومت میں نظر نہیں آتے ہیں. دوسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہے. اقوام متحدہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی شیطانی طاقتوں کا جو ہے وہ ایک گٹھ جوڑ ہے جس نے وہ ان کو بنایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیکولرزم کو پوری دنیا میں نافذ کیا جائے، اور ان کے ہاں جو انسانی حقوق کا جو تصور ہے وہ اسلام سے ماورا ہے اس کو نافذ کیا جائے. تو یہ وہ جو ایک بین الاقوامی اس کو سینیریو میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے چونکہ چارٹر کو بھی سائن کر رکھا ہے اقوام متحدہ کے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی طاقتوں کی غلامی میں ذہنی طور پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا اوپر اگر بند باندھ رکھا ہے تو وہ مدارس نے باندھ رکھا ہے. اس بنا پر وہ اچھا ایسی کسی ریفارم، اس تمام ریفارمز کا وہ جو جڑ ہے، اور وہ ہر ریفارم کو وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں یہ بیرونی طاقتوں کی طرف سے نازل ہوئی. اور یہ ہمیں میٹھے میٹھے انداز میں، آہستہ انداز میں، سلو پوائزننگ کے انداز میں ہمارا خود مختاری بدل کے ہماری اسلامی اقدار کو، ہمارے اسلامی علوم کو، ان تمام چیزوں کو ہٹا کر یہاں سیکولرزم یا لبرلزم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے ان کا بیسک خوف جو ان کو اعتماد کرنے نہیں دیتا. تو یہ مطلب فار دا سنگل نیشنل کریکولم یہ جو ہمارے اب ان کا یہ اس پر بھی ان کے یہ اعتراضات موجود ہیں پریزنٹلی. جی بالکل اس کے اوپر ان کے یہ اعتراضات موجود ہیں. جی کتابوں میں اسپیشلی ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں ان کو نظر آتی ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کا جو سیکولر اخلاقیات وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کو اچھا نظر سر آتا ہے. بے شک. اچھا اس میں یہاں پر سر جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے یا چیزیں ہیں یہ سنگل نیشنل کریکولم میں، اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کو براڈلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. گورنمنٹ نے کہا کہ بچوں کو جو مدارس کے مطلب قرآن بچوں کو پڑھایا جائے گا، حدیثیں پڑھائی جائیں گی، ویری گڈ ماشاءاللہ ضرور پڑھانی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کس لیول کے اوپر سٹارٹ ہوں گی؟ کیا یہ کلاس 1 اور کلاس 2 سے کلاس 5 میں ہی سٹارٹ ہوں گی؟ اور اگر یہ ہوتی ہیں تو اس کے متعلق آپ مطلب اور مدارس کو اگر یہ ہو رہی ہیں تو پھر مدارس کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا کنونشنلی ہمارے یہاں بعض دفعہ فرقوں کی کچھ تقسیم رہتی ہے، لوگ مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ اس طرح سے یہ چیزیں چل سکیں؟ اور چھوٹے بچے اس کو کس طرح سے آپ ویو پوائنٹ کرتے ہیں فرام کلاس 1 ٹو کلاس 5 when it comes to this جو یہ سجیسٹو میز سنگل کریکولم بنانے میں تحفظات خیر ہمارے بھی ہیں. تحفظات اس لیے ہیں کہ اگر منوپلی سی دے دی جائے گی سنگل کریکولم دینے میں تو وہ کیا ہوگا کہ ہمیں، چونکہ مجھے ذاتی طور پر وہ ویسے بھی ایک سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ کی
تعلیم کے بارے میں جو کمپیٹنسی ہے وہ کچھ اتنی اچھی نہیں رہی ہے. گورنمنٹ کے جو نصاب ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی جو کتابیں ہوتی ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ, اس کا لیول, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی پریشان کرتی ہیں کہ وہ لیول اچیو نہیں کرتے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے تو اس پر ہمیں بڑے تحفظات ہیں. وہ کریکولم جو ہے وہ اگر سنگل ہر طرف وہی نافذ ہو جائے گا تو ہمارے پاس پھر چوائس نہیں رہ جائے گی کہ ہم اگر اس سے بہتر کہاں سے لے کے آئیں گے. بہتر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم کچھ اور بھی جو ہیں وہ کریکولم جو ہیں وہ مارکیٹ میں چل رہے ہوں متوازی طور پر, تاکہ ہم کمپیریزن کر سکیں, مقابلہ کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ آپ میں کیا کمی ہے, اس کو کیسے بہتر لایا جاتا ہے. تو منافی تو نہیں دینی چاہیے کسی ایک کریکولم کو. جی دیکھیں, اب جس طرح یہ ایک, دوسری بات جی بالکل, پلیز کنٹینیو. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس میں جو ہے مذہب کی تعلیم جہاں تک اس میں شامل کی گئی ہے بہت ہی چھوٹے لیول پر, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹرا ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پیرالل نظام موجود ہیں. مسجد اور مدرسے کا ایک بچے قرآن قاری صاحب سے پڑھتے ہیں, مدارس کا ایک نظام چل رہا ہے, بچے وہاں جا کے بھی ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں, تجوید پڑھتے ہیں. ایک نظام ایک موجود ہے. تو اس نظام کے کو ہوتے ہوئے پھر اسکولوں کے اوپر ایک الگ سے ایک ایکسٹرا ذمہ داری دینا کہ وہ بھی مذہب کی تعلیم دیں اس میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. غالباً یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. سوری میں جس معذرت چاہتا ہوں, میں یہ پوچھنا تھا, وہ شاید غالباً وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ شاید کنونشنل اسکولز میں بچے قرآن پڑھتے نہیں ہیں. کیا ایسا ہے کہ بچے, ہم لوگ جب کنونشنل اسکولز میں پڑھے ہیں تو کیا ہمیں گھروں پر قرآن ضرور پڑھایا گیا تھا جس بھی زبان میں, جیسے بھی, جو کیا ایسا کیا ایبسنس تھی رہی ہے پاکستان میں بچوں جو کنونشنل اسکولز میں تھے وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ ایک اچھی ایفرٹ ہے, بٹ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید کہ انگلش میڈیم اسکولز میں یہ ہوتا نہیں ہے, تو شاید we must do that. They have that opinion. دیکھیے جی, میرا خیال ہے کہ عام طور پر یہ بات درست بالکل نہیں. یہ خامخواہ کا ایک بد اعتمادی ہے اپنی قوم کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ ہر بچہ ہمارے ہاں ایک کنونشنلی قرآن مجید پڑھتا ہے اپنے گھر میں اپنی امی ابو سے یا قاری صاحب سے. یہ ایک پوری ہماری ٹریڈیشن ہے جو یہ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ 0.12% لوگ ہوں جو بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں, تو پھر یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ نہیں پڑھاتے ہیں. ان کے ہاں اگر ایسی کوئی تصورات پائے جاتے ہیں مسلم ہونے کے باوجود کہ وہ جیسے ہمارے کچھ ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو کہ نہیں پڑھاتے ہیں, تو پھر یہ بھی ان کی چوائس ہے. جو نہیں پڑھاتے ہیں ہم انہیں زبردستی کرنا بھی کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ جو چل رہا ہے 99% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے دھیان سے قرآن مجید پڑھاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں. دین کی تعلیمات, جو دین کی اقدار ہیں, السلام علیکم, یہ وہ سب کچھ سکھاتے ہیں. تو اس کے لیے میں حال ہے کہ گورنمنٹ کو خامخواہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے کچھ مسائل بھی کریٹ ہو سکتے ہیں آگے جا کے, تو وہ سلیبس بھی تھوڑا سا میں برڈن آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں آلریڈی ہمارے ہاں چل رہی ہیں, تو گورنمنٹ کو اس بارے میں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ مدارس کو بہت زیادہ اس پہ کنسرنز ہیں اور وہ نہیں ایگری کریں گے. یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پنجاب جو کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک امینڈمنٹ بل 2020 ہے جو پاس ہوا تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ اردو, پاکستان اسٹڈیز اور یہ سوشل سائنس کی جو بکس ہیں یہ مدرسہ متحدہ علماء بورڈ اس کو اپروو کیا تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جب کہ آپ کہتے ہیں کہ ان مدارس میں تو یہ سبجیکٹس غالباً پڑھائے ہی نہیں جاتے, اپروو انہوں نے کیا تھا اس کو؟ جی اردو وغیرہ پاک اسٹڈیز یہ تو پڑھائے جاتے ہیں نا, یہ چیزیں تو ٹھیک ہے, جب وہ کرتے ہیں تو وہ پڑھاتے بھی ہیں. تو پھر وہ اس کے باوجود وہ اعتراض کریں گے ان چیزوں کے اوپر؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو اپروو کریں گے؟
نہیں انہوں نے جو جی جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک امینڈمنٹ بل 2020 تھا پاسڈ، جو یہ اس کو پاس کیا گیا تھا کہ کتابیں جو بھی لگیں گی وہ متحدہ علماء بورڈ کے سے اپروو کروائی جائیں گی تو پھر وہ لگیں گی. اس کی ایک یہ شک ہے مدارس میں وہ لگیں گے، ہاں جی، جو وہ ریویو مدارس میں کریں گے لگانے اس کے کو، لیے یا اسکولوں میں. مطلب اب جو یہ سنگل نیشنل کریکولم کے نیچے جو چیزیں ہاں آئیں گی. جی جی، دیکھیے یہ سراسر علماء کے ہاتھ میں دینا اس کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ایسپیکٹس دیکھے جانے چاہیے. مطلب ہمارے ہاں ایسے بھی ذہن رکھنے والے ہمارے قابل صد احترام علماء ہیں جو میرے خیال ہے شعر و شاعری کو بھی پسند نہیں کرتے. تو وہ کیا اس میں اگر کوئی اختر شیرانی کی غزل اگر بطور ادب ہم نے شامل کی ہوگی تو اس میں وہ اس پر بھی اعتراض کر دیں گے کہ بھی اس کو بھی نکالا جائے. تو زبان و ادب کے لیے جو ہیں وہ بہت سی چیزیں ہمیں جو ہیں وہ اس میں شامل کرنا پڑتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم انٹروڈکشن کراتے ہوئے دنیا کا کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کر دیں کہ بھائی جیسے ہم مسیحیت کا اگر چیپٹر میں ڈال دیں گے اس میں بتائیں گے کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پر بھی اعتراض کر دیں. اس قسم کے بھی مطلب بہت نزاکت پائی جاتی ہے ہمارے بعض دینی حلقوں میں. تو اس حساب سے اگر محض ان کو دے دی جائے اتھارٹی کہ ان کے اپروول سے ہوگا تو یہ مناسب نہیں. ہاں ایسا بورڈ بنانا چاہیے جس میں ماہرین ہوں اپنے اپنے سبجیکٹس کے اور علماء بھی ہوں، تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ کتابوں کو دیکھ کے تو اس کو اپروو کریں. تو چلیں پھر بھی اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے ایک حد تک. لیکن محض علماء کا بورڈ کتابوں کی منظوری دے اور نہ دے تو یہ منوپلی کسی ایک کو دینا مناسب نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ میم میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ مدارس کا نظام تو پھر اس کا مطلب جو ایگزسٹنگ مدارس کا سسٹم ہے وہ سارا کریکلم ان کا سیز کر جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ سب سارا سیز نہیں کرے گا، سارا چیز نہیں. اگر یہ لے لیتے ہیں وہ کریکولم تو شروع کے جو ویسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، میں تو یہ عرض کروں 12 سال کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ کریکولم تو غالباً ابھی پرائمری تک بنایا ہے. تو آپ کا کیا ویو ہے کہ یہ ایفیکٹولی مدارس کو ایس این سی کا جو پروپوزڈ فارمیٹ ہے اس کے علاوہ مدارس کو ایکچولی ریوائیو کیسے کیا جا سکتا ہے ٹورڈز اے کنونشنل اسکولنگ اینڈ بیٹر، ایک بہتر جو ہے نا ایکٹیو سٹیزنز اور آکوپیشنل پرابلمس بھی ان کے اس میں ایڈریس ہوں. دیکھیے مدارس کو نا اگر یہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن کا آئیڈیا قبول کر لیتے ہیں تو اس پہ پہلے 12 سال تو ہر بچہ پاکستان کا ہر بچہ ایک براڈ بیسڈ ایجوکیشن سے گزرے گا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے یا مولوی بنتا ہے، عالم بنتا ہے تو بنے. لیکن وہ جو 12 سال کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہوگی وہی اس کو ایک عام اچھا سٹیزن بنانے جو اویئر ہوتا ہے اپنے ماحول سے، جو سب کچھ جانتا ہے، یہ ایک نارمل بچہ ہوتا ہے، ایک نارمل سٹیزن ہوتا ہے، وہ بن جائے گا. اس کے لیے پھر ہمیں الگ سے مدارس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تعلیم کے نقطہ نظر سے. پھر باقی مسائل الگ ہیں کہ وہاں فرقہ واریت کا یہ مسئلہ ہو گیا اور کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ الگ چیزیں ہو جائیں گی، وہ نیکسٹ لیول. لیکن اگر 12 سال کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ قبول کر لیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بچہ کوئی مدرسہ کی خاصی تعلیم حاصل نہ کرے، براڈ بیسڈ ایجوکیشن حاصل کرے اور پھر اپنے ایپٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ مدرسہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو مدرسہ جوائن کرے. تو براڈ بیسڈ ایجوکیشن جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے یہ مطلب ایک مانا ہوا حق ہے بچے کا. تو یہ تو پرائمری لیول تک ابھی بات کر رہے ہیں، میں تو آگے بھی کہتا ہوں کہ اس کو بھی آگے تک لے جائیں اور 12 سال کی ایجوکیشن کو لازم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن میں کوئی بچہ داخلہ نہیں لے سکتا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ مدارس نے جو شروع کی ایجوکیشن دی ہوئی ہے بچوں کو وہ اسکول میں چینج ہو جائے گی، مدرسے میں اسکول کھل جائے.
मदरसे में स्कूल खुल जाएगा, स्कूल में स्कूल खुला हुआ होगा, मदरसे में स्कूल खुला हुआ होगा, 12 साल की एजुकेशन वहां हासिल करें, चाहे मदरसे की चार दीवारी में हासिल करें, लेकिन वो 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हासिल करें। उसके बाद बच्चे का एटीट्यूड है, दिल है, शऊर है, वो कहता है कि मैंने आगे आलिम बनना है, तो आगे आलिम बन जाए। उस सूरत में फिर हमें नए सिरे से मदारिस को ये लाने की कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वो बच्चा 12 साल की एजुकेशन में सोशल माशरती उलूम भी पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ लेगा, मैथ्स भी पढ़ लेगा, उर्दू भी पढ़ लेगा, इंग्लिश भी पढ़ लेगा, तो वो एक नॉर्मल सिविक्स भी पढ़ लेगा, सब कुछ देख लेगा। इस वजह से वो अच्छा। इस और फिर ये जो हमारे यहाँ जो तकसीम है कि मौलवी साहब जो हैं वो एक आम पढ़े लिखे आदमी की बात नहीं समझ पाते, और आम पढ़ा लिखा मौलवी साहब से जो है वो अजनबियत महसूस करते, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन से हुई। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन अगर हो जाए, ये तो प्राइमरी तक अभी बात हो रही है, मैं इसको चाहूँगा कि इसको ले जाएं आप 12 साल की एजुकेशन तक, और बच्चों को इख्तिसासी तालीम, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में डालने से पहले ये 12 साल की तालीम सारे बच्चों के लिए उसमें से गुजरना लाजिम करार दे दिया जाए। उसके बाद वो उस 12 साल की एजुकेशन में वो तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं, ये दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशल साइंसेज है, सिविक्स है, इसी तरह जियोग्राफी है, और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और फिर 12 साल की एजुकेशन के बाद बच्चे के लिए हम, स्टूडेंट के लिए हम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की राह, उसके एप्टीट्यूड को देख के फैसला करते हैं, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, या जो भी बनेगा, या वो उसने दीनी उलूम हासिल करने हैं तो वो उस तरफ चला जाए। तो इस हिसाब से ये ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन जो हो वो होनी चाहिए, ये लाजमी होनी चाहिए। तो ये भी प्राइमरी तक हुआ है, इसको आगे तक ले जाना चाहिए, और मदारिस को इसको कबूल करना चाहिए। वो स्कूल मदरसे की बिल्डिंग में ही खुल सकता है, वो 12 साल की एजुकेशन मदरसे की बिल्डिंग में ही दी जा सकती है, और उसमें से गुजरने के बाद वहाँ से फारिग होने वाला बच्चा आज़ाद होगी अपनी चॉइस करने में कि उसने अब आलिम दीन बनना है तो वो आलिम दीन बन जाए, या उसने कुछ और सब्जेक्ट चूज करना है तो वो और सब्जेक्ट की तरफ चला जाए। तो इस हिसाब से वो क्या होगा कि हम जो है वो हमारे यहाँ जो मिस्टर और मुल्ला की तकसीम है वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक ही तालीम, एक ही माहौल से गुजर कर आगे आएंगे, उसके बाद अपनी 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 तालीम, इख्तिसासी तालीम, स्पेशलाइज एजुकेशन हासिल कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक खास निसाब से गुजरे होंगे एक जैसे, तो उनके अंदर मिस्टर मुल्ला की तकसीम भी खत्म हो जाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह हो जाए तो फिर बहुत खूब। ये तो सही आपने इसको एक गाइडेंस प्रोवाइड की इस पे हमें, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरफान साहब, आप अब हमें, ये तो एक खासी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, इस पर अभी बहुत कुछ है विच रिमेन्स अनटच्ड, लेकिन ये कि हमारी ये बात चलती भी रहेगी। आप हमें ये बताइए इन योर मैसेजेस इन योर मार्क्स के ये जो सारा मामला रहा है, इसमें एकेडमी, कन्वेंशनल एकेडेमिया को मतलब इन्वॉल्व किस हद तक किया गया है? 22 करोड़ का एक मुल्क है जिसमें एक सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया जा रहा है. How many professors, how many school teachers, and how many college and university professors have been involved to understand कि ये चीज बनने लगी है? और आप हमें बताइए या आप हमें कहें, क्योंकि जो कुछ हम सुन रहे हैं उससे तो ये लगता है कि एक बहुत कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि was the academia involved, sir? जी, आपकी बात दुरुस्त है। जिस बड़ी सतह पर इसको एक डिबेट का टॉपिक बना के काफी अरसे तक इस पे डिबेट कराने के बाद कोई शक्ल सामने लाने चाहिए थी, ये एक पूरी कौमी सतह पर एक काम हो रहा है, और इसमें तमाम कौम के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ शामिल करके एक बड़ी लंबी डिबेट करानी चाहिए थी, उसके बाद कुछ सामने आना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें भी बड़ी उजलत का सामना वो कर रहे हैं, बड़ी उजलत का सबूत दे रहे हैं, और इसी वजह से ये भी देखने में आया कि गवर्नमेंट बार बार अपना स्टैंस बदल रही है। ये भी सुनने में आया कि वो बुक्स तक वो कह रहे थे कि हम अपनी बुक्स भी हमारी लागू की जाएंगी।
وہ انہوں نے جی واپس لے لیا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تمام کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں پرائیویٹ سکولز بھی, لیکن اب وہ بھی واپس لے لیا, اور او لیول سسٹم وغیرہ کا جو ہے ہمارے ہاں ایک پیرلل سسٹم چلتا ہے اس کو اجازت دے دی. ہاں, جو کتابیں جو تھیں وہ کہہ رہے تھے اب یہ نہیں لگیں گی, صرف سرکاری کتابیں لگی, اس کی بھی اجازت دے دی. پھر ایک اور بات یہ ان کی آئی کہ اردو میڈیم میں ہم یہ سب کچھ میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہوگا, اس سے بھی اب وہ بیک سٹیپ ہو رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی سنجیدگی سے اس کو, اتنے نازک مسئلے کو اتنی سنجیدگی سے ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا. تو اس کو ایک لانگ ڈبیٹ میں ڈال دیں, جلدی کیا ہے, ایک لانگ ڈبیٹ میں ڈال دیں, اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپینین بلڈ ہو جائے سب کو لے کر, تو پھر آپ اس کو نافذ کر دیں. اور اس کے لیے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم دنیا میں کامیاب جو تعلیم میں ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی سسٹمز کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو بھی کچھ انکارپوریٹ کیا جائے, بجائے کہ ہم اپنے ہی تجربوں سے سیکھتے رہیں. ان سے جو ہے وہ لے کے تو ان کو لے کے تو زیادہ بہتر ہم جلدی کوئی اچھی شکل میں چیز پیش کرنے کے قابل ہو سکتے. تو زیادہ سنجیدہ ایفرٹ کی ضرورت ہے, اتنی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ, بہت صحیح آپ نے درست کہا کہ سنجیدگی ذرا تھوڑی سی زیادہ انوالومنٹ, تھوڑی سی زیادہ کمپریہنسو اپروچ زیادہ, اور مور ایکسپینسو اپروچ جو ہے, جو اوور ویلمنگلی ایکسپینسو ہو, کمپریہنسو ہو, اس کو لینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ہم بہت ممنون ہیں آپ کو کہ آپ نے پیس ڈائلاگ سیریز کے ساتھ اس پر ٹاپک پہ ڈسکشن کی, اور ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی ضرور تکلیف دیں گے اگر آپ ضرور ضرور. مناسب سمجھے تو انشاءاللہ. میں بس ایک آخر سے ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. جی بالکل 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 بتائیے. ہمارے ہاں تعلیم کو ہر ایک بچے کا یہ تو ضرور ہے کہ ہر بچے کا تعلیم ہر بچے کا حق ہے, لیکن یہ تعلیم ہر بچے کا مسئلہ بنا دی گئی ہے. بعض جس طرح سے خدا نے یہ نیچر ہماری جو ہے یہ مختلف قسم کے اذہان پیدا کرتی ہے, مختلف قسم کی طبیعتیں پیدا کرتی ہے, جس میں مثال کے طور پر ایک آدمی میتھمیٹکس کا رجحان لے کے پیدا ہوتا ہے, ایک سوشل سائنسز کا رجحان لے کے پیدا ہوتا ہے, ایک شاعر بننے کا رجحان لے کے پیدا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر بننے کا رجحان لے کے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک بچہ پڑھنے کا رجحان لے کر پیدا ہی نہیں ہوتا. تو ایسے بچوں کو جن میں پڑھائی تعلیم کی طرف نیچرلی ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے, ہم تعلیم ان کا بھی مسئلہ بنائے رکھتے ہیں, کیونکہ تعلیم جو ہے اب تعلیم سے زیادہ اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے. روزگار کی مجبوری تو ہے ہی ہے, اسٹیٹس سمبل بھی ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر تعلیم ہر بچے کا مسئلہ بن گئی ہے. میں ان بچوں کا کیس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بچے تعلیم کا ایپٹیٹیوڈ لے کر سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں, ان کو آپ اپنا مرضی اچھا انوائرمنٹ دے یہ دیں, جو مرضی حقیقت کر ہے. لیں, وہ نہیں پڑھ سکتے. جی, لیکن یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ ڈل ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک میتھمیٹکس کا رجحان رکھنے والے کو آپ کہہ دیں کہ آپ نے لٹریچر پڑھنا ہے, اور لٹریچر کا رجحان رکھنے والے کو زبردستی کریں کہ آپ نے میتھمیٹکس میں ٹاپ کرنا ہے, تو وہ نہیں کر سکتے. اس نہیں ہوتے, بلکہ ایپٹیٹیوڈ کا فرق ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کچھ بچے تعلیم کا سرے سے ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہی نہیں ہیں. میں اپنی تعلیم, اپنی جتنی معلمی کا میں نے جو ٹیچنگ کا میرا جو کریئر ہے اس میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے جو بالکل نارمل ہیں, ذہین ہیں, انرجی رکھتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ تعلیم کا ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہی نہیں سرے سے. اور ہم نے ان کو مار مار کے یا بے عزت کر کے, ان کو ذلیل کر کے کہ تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تم نے یہ میٹرک کرنا ہی کرنا ہے, تم نے BA کرنا ہی کرنا ہے, تم نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہی کرنی ہے, اور ان کو ایک اذیت میں ڈالے رکھتے ہیں. ایسے بچوں کی کچھ اور طرح کے ایپٹیٹیوڈ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اسپورٹس میں اچھا ہو سکتا ہے وہ کاروبار میں اچھا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے بچوں کا ایپٹیٹیوڈ بھی دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری یا مڈل تک کی تعلیم تک ایسے بچوں کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے جو کہ تعلیم کا نیچرلی تعلیم کا ایپٹیٹیوڈ نہیں رکھتے, اور ان کو پڑھائی کی اذیت میں نہ ڈالا جائے, اور ان کو ان کے رجحان کے حساب سے کوئی
ट्रेनिंग दे दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाए, कोई काम करना चाहते हैं काम में कर दिया, बहरहाल जो भी उनका वो बनता है ना, उसके हिसाब से उनको स्पेस दे देनी चाहिए। उनको भी इस ड्रिल में, उसी ड्रिल में उन्हें रगड़ता रहना नहीं चाहिए। ये मैं चाह रहा था। उनका केस हमेशा रह जाता है इस तालीम के शोर में। इस तालीम के शोर में वो बेचारे रह जाते हैं जो कि परफेक्टली तालीम के नॉर्मल लिए होते हैं, नहीं बट अप्रोच उनके लिए कुछ डिफरेंट होने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके ठीक। वक्त का, आपके कीमती टाइम का, एंड योर वैल्यूएबल इनसाइट्स, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। हम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ओपिनियंस का आप सब लोगों का इंतज़ार रहेगा, जो कि आप हमारे ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। और इरफान साहब, once again, thank you sir.